ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ابا نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا، حالات جیسے بھی ہو جائیں کبھی کسی سے رشوت مت لینا اور کسی بے گناہ کو سزا مت دلوانا، نہ کبھی کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا۔ پہلے تم اس بات کی تسلی کر لینا کہ جس کو سزا مل رہی ہے کیا وہ واقعی اس سزا کے قابل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ تھوڑی سی ترقی کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرنا۔ اور میں نے ابا کی یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لی تھی۔ مجھے نظر آتا تھا کہ تھانے میں روز پولیس والے کسی طرح رشوت لیے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہ تھے۔ وہ رشوت لیتے یا پھر کسی کا فون آنے پر اچانک سے اٹھ کھڑے ہوتے اور بے گناہ کو چند پیسوں کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے۔ وہ سب مجھ پر ہنسا کرتے تھے کہ تم آخر کب تک اتنی ایمانداری سے کام کرو گے؟ آج کل کے زمانے میں ایمانداری سے گزارا نہیں ہوتا اور رشوت سے کام چلانا پڑتا ہی ہے۔ مگر میں چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا۔ ایسے ہی ایک روز ایک آدمی ایک بچی سمیت تھانے میں داخل ہوا۔ اس بچی نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپا رکھا تھا اور اس کی چال سے لگ رہا تھا جیسے اس کو زبردستی تھانے میں گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے اس لڑکی کو ایک پولیس والے کے حوالے کیا اور اس پولیس والے کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے اور تھانے سے باہر چلا گیا۔ پھر اس پولیس والے نے اس بچی کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، مگر وہ لڑکی ایک لفظ تک نہ بولی۔ میں حیران تھا کہ اتنی چھوٹی کی بچی کا کیا قصور ہو سکتا تھا، اور اس پولیس والے نے بھی بغیر کچھ پوچھے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، اور وہ بچی بھی ایک لفظ تک نہ بولی تھی۔ جب شام ڈھلی تو مجھے اس لڑکی کی فکر ہونے لگی کہ کیا اس کی مدد کرنے کے لیے بھی کوئی آئے گا، اور وہ اس جیل میں رات کیسے گزارے گی۔ میں جیل کے قریب گیا اور اس لڑکی کو بلایا، مگر وہ سر جھکا کر ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اس کو 2 سے 3 بار آوازیں دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اس لڑکی کا خیال میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تو رات ہو چکی تھی اور اس لڑکی کا پوچھنے بھی جیل میں کوئی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس لڑکی کی مدد کے لیے کسی کو بلایا تھا۔ میں نے وہ رات جاگ کر اور اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں جیل کی طرف گیا اور دوبارہ اس لڑکی کو آوازیں دینے لگا۔ وہ لڑکی خود کو چادر میں چھپائے اس طرح سے کونے میں دبکی بیٹھی رہی، اور اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، جبکہ تھانے کے باقی انسپکٹر مجھ پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ لڑکی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، بلکہ ہر 6 سے 7 مہینے بعد تھانے ضرور آ جاتی ہے، اور 2-3 دن کے بعد اس کا باپ اس کو واپس لے جاتا ہے۔ مجھے یہ سارا ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس روز جب میں گھر واپس آیا تو میں نے اس لڑکی کے بارے میں اماں سے بات کی اور اماں کو ساری صورتحال بتانے لگا۔ اماں نے میری بات دھیان سے سنی اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، اس بچی کا دھیان رکھنا، کیونکہ آج کل کی بچیوں کی عزت تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اور اگر تم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس بچی کی حفاظت کرنا۔ اور مجھے اماں کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اگلے روز جب میں تھانے گیا تو میں انتظار کرنے لگا کہ باقی سارے پولیس والے ادھر ادھر ہو جائیں تو میں اس لڑکی سے تنہائی میں بات کروں۔ جب مجھے موقع ملا تو میں اس کی جیل کے قریب گیا اور ایک بار پھر اس سے آواز دی۔ اس بار اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت زیادہ اداسی تھی، اور وہ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ لگاتار کافی دنوں سے روتی رہی ہے۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ سے اپنا سر جھکا لیا، جیسے اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ میری مدد کرو۔ میرا نام حسن ہے۔ میرا تعلق گجرات شہر سے ہے، جہاں میں اپنے ماں باپ اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے ابو ایک ریٹائر فوجی ہیں اور بڑا بھائی بھی فوج میں بھرتی ہو چکا ہے، جبکہ چھوٹی بہن ایک میڈیکل کی طالبہ بھی ہے۔ میں بھی پچھلے 2 سالوں سے فوج میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کے باپ دادا یا بہن بھائی فوج میں ہوں
تو ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد فوج میں بہت آسانی سے بھرتی ہو سکتا ہے۔ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس نے بھی فوج میں بھرتی ہونا ہو وہ اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر ہی فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کہے کہ سفارش سے کام چل جائے گا، یا جس کے خاندان کے متعلقہ لوگ فوج میں ہوں تو وہ ان کی مدد سے فوج میں جا سکتے ہیں، تو یہ سراسر افواہیں اور غلط فہمیاں ہی ہیں۔ فوج میں جانے کے لیے تو اپنی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھ میں شاید وہ قابلیت تھی ہی نہیں، تبھی تو میں 2 سالوں کی کوشش کے باوجود بھی فوج کے ہر امتحان میں ناکام ہی ہو جاتا تھا۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور ایک بار پھر پورے دل سے میں نے امتحان کی تیاری شروع کر دی، اور اس بار تو میں نے جان لگا دی تھی کہ شاید میں کامیاب ہو ہی جاؤں۔ اماں ابا نے بھی میری بہت ہمت بندھائی تھی، اور بھائی نے بھی میری بہت مدد کی۔ ہر طرح سے میں تیار تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ اس بار تو میرا انتخاب ہو ہی جائے گا، اور میرا بھی فوج میں جانے کا خواب پورا ہو ہی جائے گا۔ اماں بھی خوب دعائیں کرتی رہتی، جبکہ چھوٹی بہن میرا بہت مذاق اڑاتی تھی۔ وہ مجھے کہتی رہتی کہ بھائی تم 2 بار تو ناکام ہو چکے ہو، تو اب کوشش چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی، اور اب کی بات تو میرا پکا ارادہ تھا کہ میں فوج کا امتحان لازمی پاس کر لوں گا۔ ابا نے بھی مجھے بہت حوصلہ دیا، اور ان کو بھی میری محنت دیکھ کر پورا یقین تھا کہ اب کی بار میرا انتخاب ہو ہی جائے گا۔ مگر اس بار بھی وہی ہوا جو پچھلے 2 سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے ناکام ہو چکا تھا، اور اب تو میں دل ہی چھوڑ بیٹھا تھا۔ مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی کہ میں کیوں ایک ہی چیز کے پیچھے 2 سال بھاگتا رہا، اور میں نے اپنے اس خواب کے پیچھے 2 سال ضائع کر دیے جو کبھی پورا ہونا ہی نہیں تھا۔ میری اماں کو بھی اس بار شدید دکھ پہنچا تھا، کیونکہ وہ تو جانتی ہی تھیں کہ میں نے اپنے دن رات ایک کر کے اور اپنے گھر والوں سے دور رہ کر امتحان کی تیاری کس قدر لگن کے ساتھ کی تھی۔ مگر میری قسمت میں تو شاید فوج میں جانا لکھا ہی نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن شگفتہ، جو ہر وقت میرا مذاق اڑاتے نہ تھکتی تھی، وہ بھی اب جان چکی تھی کہ میں شدید صدمے میں تھا، کیونکہ وہ اس بات کی گواہ تھی کہ یہ تو میرا بچپن سے خواب تھا کہ ایک دن میں بھی فوج میں جاؤں۔ اور وہ جو سارا دن گھر میں شور مچاتی رہتی تھی کہ بھائی تم کیوں فضول میں اتنی محنت کر رہے ہو، کیونکہ میں تو جانتی ہوں کہ تم فوج میں نہیں جاؤ گے، خواہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اور میں اس کی باتیں انسنی کر دیا کرتا۔ مگر اب اماں ابا اس کو بہت ڈانٹا کرتے، کیونکہ شگفتہ ہم تینوں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ہم نے کبھی اس کو بیجا نہیں ڈانٹا تھا، اور اس کی چھوٹی موٹی شرارتوں سے تو ہمارے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ اگر وہ بھی گھر میں نہ ہوتی تو یہ خالی گھر تو کاٹنے کو دوڑتا، کیونکہ ابا تو سارا دن اخبار پڑھتے رہتے اور اماں اپنا ہی کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر اس میں لگی رہتی تھیں، جبکہ علی بھائی صرف چھٹیوں میں ہی تو گھر آیا کرتے تھے۔ یہ شگفتہ ہی تو تھی جو ہم سب کا دل لگا کر رکھتی تھی، اس لیے ہم نے اس کو کبھی کسی بات پر نہیں ٹوکا تھا۔ اس کی تو عادت تھی کہ وہ ہر بات پر ہم دونوں بھائیوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اور ہم اس کی معصوم شرارتوں پر جان وارا کرتے تھے۔ میرا چونکہ اب فوج میں انتخاب نہیں ہوا تھا، تو میں دل چھوڑ کر بیٹھا تھا، اور میں اپنے کمرے میں ہی دب کر بیٹھا رہتا۔ میں نے دوستوں کے ساتھ بھی گھومنا پھرنا چھوڑ دیا تھا۔ اماں ابا میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہوتے، ان سے میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اور شگفتہ بھی اب میرا مذاق نہیں اڑاتی تھی۔ وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ پہلے تو بھائی مذاق کی وجہ سے کہتا کچھ نہیں تھا، مگر اب اگر اس نے مجھے فوج کے حوالے سے کوئی مذاق کیا تو شاید میں اس سے لڑ پڑتا، کیونکہ اب مجھے فوج کے نام سے ہی چڑ ہو چکی تھی، اور گھر میں اب کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرتا تھا۔ بولتا تو میں پہلے بھی بہت کم تھا، مگر اب تو میں بالکل چپ ہی ہو گیا تھا۔ کوئی مجھے بلا لیتا تو میں بات کر لیتا، ورنہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی چپ کر کے بیٹھا رہتا۔ اماں ابا اور شگفتہ مجھے دیکھ دیکھ کر اب بہت پریشان رہتے تھے، اور علی بھائی بھی جب چھٹیوں میں گھر آتے تو وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتے اور میرا دل بہلاتے رہتے۔ پہلے تو جب بھی چھٹیوں میں گھر آتے تھے تو میں ان سے فوج کے متعلق
طرح طرح کے سوال پوچھ کر ان کا سر کھاتا رہتا تھا، مگر اب تو وہ خود ہی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی جان چکے تھے کہ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ مجھے اداس اور افسردہ دیکھ کر اماں کا دل بہت کٹتا تھا، اور وہ مجھ سے بہت بار کہہ چکی تھی کہ حسن بیٹا، اگر تمہارا فوج میں انتخاب نہیں ہوا تو تم ہمت کیوں ہار بیٹھے ہو اور اس طرح گھر میں چھپ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اگر تم فوج میں نہیں جا سکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور بھی ایسے بہت سے کام ہیں جن سے تم اپنے ملک کی خدمت اور حفاظت کر سکتے ہو۔ تم اپنا دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ اور گھر سے باہر نکل کر دیکھو تو صحیح، اور ڈھونڈو کہ تم ایسا کون سا کام کر سکتے ہو جسے تم اپنے ملک کی خدمت کر سکو۔ مگر میں ہر بار اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اماں، اب میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے ایک ہی تو خواب دیکھا تھا اور وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اس لیے اگر اب میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس میں میرا دل نہیں لگے گا۔ اماں ہر بار مجھے کسی نہ کسی کام کے لیے اکساتی اور میں ہر بار منع کر دیتا۔ اب تو اماں نے بھی مجھے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر سب نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اور ابا کہتے تھے کہ حسن کو مت تنگ کیا کرو، جب وہ خود ہی فارغ بیٹھ بیٹھ کر اکتا جائے گا تو اپنے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی لے گا، کیونکہ میرا بیٹا بہت قابل ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایسے دل چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتا، اور زیادہ وقت تک وہ فارغ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ ضد لگانا چھوڑ دو اور اس کے ساتھ ایسے رہو جیسے سب کچھ نارمل ہے اور کچھ ہوا ہی نہیں ہوا تو واقعی کچھ نہیں تھا، بس میں نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا اور کچھ زیادہ ہی چپ رہنے لگ گیا تھا، کیونکہ میں نے 3 سال فوج کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوج کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر رکھی تھی اور دن رات سخت سے سخت ورزشیں بھی کی تھیں، کیونکہ تب مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا انتخاب نہیں ہوگا، مگر میں غلط تھا اور میرا یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ جب اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا تو میں نے سوچا کہ میری وجہ سے میرے سب گھر والے خواہ مخواہ کی فکریں پال رہے ہیں، تو مجھے اب اپنی زندگی میں سیریس ہو کر کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ اور میں نے گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیا۔ میں اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ ذہین تھا اور سبھی جانتے تھے کہ میں فوج میں جانے کے لیے کتنی محنت کر چکا تھا۔ میرے سبھی دوست اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، مگر میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میرا کسی کام میں دل لگتا تھا۔ میں نارمل تو ہو چکا تھا، مگر ایسے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کام کی تو ضرورت تھی ہی، اور اپنے پیروں پر بھی تو کھڑا ہونا ضروری تھا۔ ساری زندگی ایسے ہی باپ اور بھائی کے پیسوں پر عیاشی تو نہیں کر سکتا تھا نا، مگر میں کون سا کام کرتا؟ میں نے تو اپنا سارا دھیان صرف فوج پر جانے میں ہی لگا لیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس میں میرا دل لگا رہے اور میرے گزرے سالوں کا کفارہ بھی ہو جائے، جو میں ایک ہی خواہش کے پیچھے ضائع کر چکا تھا۔ اب کی بار علی چھٹیوں پر آیا تو اماں ابا کہنے لگے کہ اب تمہاری شادی کر کے ہی تمہیں واپس بھیجیں گے، اور اماں ابا نے اپنے لیے بڑی بہو کی تلاش شروع کر دی۔ اماں ابا کی خواہش تھی کہ میرے لیے بھی لڑکی دیکھ کر میری اور علی کی شادی اکٹھے ہی کر دی جائے، مگر میں تو ابھی کوئی ڈھنگ کا کام تو کرتا نہ تھا، اسی لیے میں نے صاف منع کر دیا کہ ابھی میں اپنے لیے کچھ کماتا تو ہوں نہیں، تو جب تک میں اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جاؤں تب تک آپ میری شادی کے بارے میں مت سوچیں، اور علی کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، کیونکہ اماں اکیلی آخر کب تک سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی۔ شگفتہ بھی اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہتی تھی، اور جب گھر آتی تو بھی اماں اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا کرتی۔ ہم بھائی بھی اماں سے کہتے کہ شگفتہ سے کام نہ کروایا کریں اور کام کاج کے لیے ملازمہ رکھ لیں، مگر اماں کہتی تھی کہ میں تو ملازمہ نہ رکھوں گی، ملازمہ کے آگے پیچھے پھر کر بھی تو کام کروانا ہی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے گھر کے کام خود کر لوں۔ میں نے اور علی نے اماں کو بہت بار کہا کہ اب گھر کے کاموں کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیں، کیونکہ آپ سارا دن اکیلی کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ تب جا کر اماں بہت مشکل سے راضی ہوئیں
اور صفائی ستھرائی کے لیے ایک کم سن ملازمہ گھر میں رکھ لی، مگر کچن کا کام بھی اماں خود ہی کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ اگر میں نے کچن بھی اس کام والی کے حوالے کر دیا تو خود سارا دن فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ علی کا کہنا تھا کہ اس کی شادی سادگی سے ہی کر دی جائے اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ اماں نے اس سے اس سادگی کی وجہ پوچھی تو علی کہنے لگا کہ آپ تو جانتی ہیں کہ اگر میری شادی میں زیادہ لوگوں کو بلایا گیا تو میرے فوج کے بھی بہت سے دوست آئیں گے اور حسن کو شاید میرا حلقہ احباب دیکھ کر پھر سے اپنے فوج میں جانے کی بات یاد آ جائے گی اور اس کو برا لگ جائے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری شادی دھوم دھام سے کرنے کی بجائے سادگی سے کر دی جائے۔ مگر جب اماں نے اس بارے میں مجھ سے بات کی تو میں ہنسنے لگ گیا اور اماں سے کہنے لگا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں تو اب سنبھل چکا ہوں اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی میں کون کون سے لوگ آئیں گے۔ آپ میری طرف سے بے فکر ہو کر علی کی شادی کے تمام ارمان پورے کریں۔ میری طرف سے آپ کو اب کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ اماں نے علی کے لیے خالہ کی بیٹی کو پسند کر لیا ہوا تھا اور علی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں اور شگفتہ بہت زیادہ خوش تھے اور میں بھی جس حد تک مطمئن ہو سکتا تھا گھر کے کاموں میں اور شادی کی تیاریوں میں سب کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ماہم کو تو ہم شروع سے ہی جانتے تھے، وہ کافی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور شادی کے بعد اماں کو بھی اس کے آنے سے کافی سہولت ہو جانی تھی۔ علی کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی اور ماہم ہمارے گھر میں آ گئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد شگفتہ کی بھی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ بھی اپنے ہاسٹل واپس چلی گئی اور علی نے چھٹیاں کچھ زیادہ ہی لی تھی تو وہ ماہم کو لے کر گھومنے پھرنے نکل جاتا اور پیچھے گھر میں اور اماں اور ابا رہ جاتے۔ اماں مجھ سے کہتی کہ حسن بیٹا اب تم بھی کوئی نوکری تلاش کر لو تاکہ میں تمہاری بھی دلہن کو بیاہ کر لے آؤں، اور میں اماں کو ٹال دیتا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب اماں کا اصرار بڑھنے لگا تو میں نے شگفتہ کا نام لے دیا اور کہنے لگا کہ پہلے میں شگفتہ کی شادی کراؤں گا اور اس کے بعد ہی اپنے لیے کچھ سوچوں گا۔ اماں چپ کر گئی کیونکہ شگفتہ کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب تو مجھے بات ہی مل گئی تھی۔ اماں جب بھی مجھ سے شادی کی بات کرتی تو میں کہہ دیتا کہ پہلے شگفتہ کی شادی ہوگی اور پھر میں کروں گا، تو پھر اماں نے مجھ سے شادی کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ ایک روز اماں کو بازار کسی کام سے جانا تھا تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ حسن بیٹا تم مجھے ذرا بازار تک تو لے جاؤ، اور میں اماں کو لے کر بازار چل پڑا۔ اماں کو شاید ماہم کے لیے کچھ زیورات لینے تھے۔ جب ہم زیورات لے کر گھر کی طرف آ رہے تھے تو 2 موٹر سائیکلوں پر کچھ آوارہ لڑکے ہماری طرف آئے اور اماں سے وہ زیورات چھین کر لے گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو زیور نہ لے کر جانے دوں، مگر انہوں نے ہمیں گن پوائنٹ پر کھڑا کر دیا، اور اماں کو تو زیورات سے زیادہ جان پیاری تھی، اسی لیے انہوں نے زیورات ان کے حوالے کر دیے اور مجھے خاموش اور پیچھے رہنے کا مشورہ دیا، اور ہم خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ زیورات خاصے مہنگے تھے تو میں اور اماں تھانے میں اس کی رپورٹ کروانے چلے گئے، لیکن تھانے کا انسپکٹر تو جیسے کچھ سننے کو راضی نہیں تھا، اور میں اماں کے ساتھ مایوس گھر لوٹ آیا۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں فوج میں نہیں جا سکا تو کیا ہوا، میں پولیس میں تو جا سکتا ہوں نا، کیونکہ پولیس والوں کا رویہ تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ کس طرح صرف اپنے مطلب کا ہی کیس درج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تو وہ تھانے آنے والوں سے رشوت لیے بغیر کوئی کام نہ کرتے تھے، اور ویسے بھی میں جانتا تھا کہ ہمارے ملک کی ترقی میں پولیس کیا کردار ادا کر رہی تھی۔ بس ایک خیال سا تھا جو میرے ذہن میں آیا، اور میں اس بارے میں اپنے اماں ابا سے بات کرنے بیٹھ گیا۔ ابا تو میری بات سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ تم میرے اور علی کی طرح فوج میں تو نہیں جا سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ اور تم پولیس میں جانے کی بات کرو۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمارے ملک کی پولیس تو ویسے ہی بہت بدنام ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اماں ابا سے کہا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پولیس کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ میں بس اس گندے نظام کو بدلنا چاہتا ہوں اور ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پولیس والا برا آدمی نہیں ہوتا، ہر کوئی رشوت لے کر کام نہیں کرتا، اور نہ ہی امیر اور غریب کو دیکھ کر اس کا کام کرتا ہے۔ میں پولیس میں بھرتی ہو کر اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ابا میری باتیں سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ ایک آدمی کے نظام بدلنے سے کیا ہوگا؟ مزہ تو تب آئے نا جب ہر انسان کی سوچ ہی تمہارے جیسی ہو۔ تم اکیلے کیا کر لو گے؟ مگر میں نے ابا سے کہا، پورا سسٹم بھی تو ایک ایک شخص سے ہی بنتا ہے، اور اگر میری سوچ اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ میں کام کروں ان کی بھی سوچ اچھی ہو، اور سارا نظام نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو ہی جائے گا نا۔ اماں ابا نے مجھے میرے اصرار پر پولیس میں بھرتی ہونے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں فوج میں جانے کے لیے ہر طرح کے امتحان سے گزر چکا تھا، تو پولیس میں بھرتی ہونا میرے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی، اور مجھے پولیس میں کچھ امتحانوں کے بعد بھرتی کر لیا گیا۔ میرے پولیس میں بھرتی ہونے کی خبر جب شگفتہ کو معلوم ہوئی تو وہ بھی اماں ابا کی طرح بہت زیادہ حیران ہوئی، لیکن وہ چھوٹی بہن تھی، اس لیے وہ بھی میرے آگے نہ زیادہ بول پائی۔ مگر جب اس بات کی خبر علی اور ماہم کو ہوئی تو علی نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہنے لگا کہ اب تم اسی قابل رہ گئے تھے کہ پولیس میں جا کر بدنام ہو جاؤ، کیا تمہیں کوئی اور ڈھنگ کا کام نہیں ملا تھا؟ اور میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھی ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی اور ابا کی سوچ بہت ملتی جلتی ہے، آخر کو دونوں فوج میں جو رہے ہیں، اس لیے اب آپ دونوں کو تو یہ پیشہ فضول ہی لگے گا نا۔ علی میری بات سن کر ہڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری تعلیم اچھی ہے اور تم ذہین بھی ہو، تو اپنی باقی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھا سا بزنس شروع کر لو۔ لیکن اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تمہاری خوشی میں ہی ہم سب خوش ہیں۔ اور اس طرح میں نے اپنی نئی نوکری شروع کر لی۔ جب میں پہلے دن اپنی نوکری پر جانے کے لیے تیار ہوا تو اماں تو میری نظر ہی اتارنے لگ گئی، کیونکہ میں پولیس کے یونیفارم میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا قد تو میرا تھا ہی، رنگ بھی گورا تھا اور ہلکی سی شیو بھی بڑھ گئی تھی، حالانکہ پہلے تو میری بالکل کلین شیو ہوا کرتی تھی، بس فوج میں نہ جانے کا غم لے کر ہلکی سی شیو بڑھ آئی تھی، اور مجھ پر جج بھی بہت رہی تھی۔ اماں نے میری خوب بلائیں اتاری اور مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا۔ میری بھی نئی نئی نوکری تھی، میں بھی بہت خوش تھانے پہنچ گیا اور دن کا آغاز ہو گیا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ پولیس کا سب انسپکٹر ایک بچے کو بے انتہا ڈانٹ رہا تھا۔ اس بچے کی شاید یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ روز صبح سویرے تھانے کے سارے پولیس والوں کے لیے چائے کے کپ اٹھا کر لاتا تھا، اور آج اس بیچارے کا قصور یہ تھا کہ وہ میرے لیے چائے کا کپ لانا بھول گیا تھا، تو انسپکٹر اس کو خوب ڈانٹ رہا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری وجہ سے اس معصوم بچے کو ڈانٹ رہا ہے تو میں نے اس انسپکٹر کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ بھول گیا ہے تو مجھے ویسے بھی چائے نہیں پینی۔ میری بات سن کر تھانے کے اہلکار ہنسنے لگے اور کہنے لگے تم ابھی نئے نئے آئے ہو، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد تمہیں بھی ہماری طرح ہر گھنٹے بعد چائے کی عادت ہو جائے گی۔ اور وہ سب پھر کھل کھلا کر ہنس پڑے، اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں یہاں چائے پینے تو نہیں آیا، مجھے تو پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ سب مجھے بہت حیرانگی سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کیا تم اکیلے ہی یہ نظام ٹھیک کر پاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا ایسا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ میرے کام سے تھانے کا انسپکٹر بہت خوش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں اور رشوت نہیں لیتا، تو میرے پاس اکثر بہت زیادہ کیس آنے لگے اور میری ترقی بھی ہو گئی۔ اماں ابا بہت خوش ہوئے اور وہ مجھے سمجھاتے رہتے کہ بیٹا پولیس والے تو بہت سے لوگوں سے خواہ مخواہ کی دشمنیاں بھی پال لیتے ہیں، اس لیے تم کوشش کرنا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ابا نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہو جائیں کبھی کسی سے رشوت مت لینا،
اور کبھی کسی بے گناہ کو سزا مت دلوانا، نہ کبھی کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا۔ پہلے تو تم اس بات کی تسلی کر لینا کہ جس کو سزا مل رہی ہے کیا وہ واقعی اس سزا کے قابل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ تھوڑی سی ترقی کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرنا۔ اور میں نے ابا کی یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لی تھی۔ مجھے نظر آتا تھا کہ تھانے میں روز پولیس والے کس طرح رشوت لیے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ رشوت لیتے یا پھر کسی کا فون آنے پر اچانک سے اٹھ کھڑے ہوتے اور بے گناہ کو چند پیسوں کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے۔ وہ سب مجھ پر ہنسا کرتے تھے کہ تم آخر کب تک اتنی ایمانداری سے کام کرو گے؟ آج کل کے زمانے میں ایمانداری سے گزارا نہیں ہوتا اور رشوت سے کام چلانا پڑتا ہے۔ مگر میں چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا۔ ایسے ہی ایک روز ایک آدمی ایک بچی سمیت تھانے میں داخل ہوا۔ اس بچی نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپا رکھا تھا اور اس کی چال سے لگ رہا تھا جیسے اس کو زبردستی تھانے میں گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے اس لڑکی کو ایک پولیس والے کے حوالے کیا اور اس پولیس والے کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے اور تھانے سے باہر چلا گیا۔ پھر اس پولیس والے نے اس بچی کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، مگر وہ لڑکی ایک لفظ تک نہ بولی۔ میں حیران تھا کہ اتنی چھوٹی بچی کا کیا قصور ہو سکتا تھا، اور اس پولیس والے نے بھی بغیر کچھ پوچھے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، اور وہ بچی بھی ایک لفظ تک نہ بولی تھی۔ جب شام ڈھلی تو مجھے اس لڑکی کی فکر ہونے لگی کہ کیا اس کی مدد کرنے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور وہ اس جیل میں رات کیسے گزارے گی۔ میں جیل کے قریب گیا اور اس لڑکی کو بلایا، مگر وہ سر جھکا کر ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اس کو 2 سے 3 بار آوازیں دی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اس لڑکی کا خیال میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تو رات ہو چکی تھی اور اس لڑکی کا پوچھنے بھی جیل میں کوئی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس لڑکی نے مدد کے لیے کسی کو بلایا تھا۔ میں نے وہ رات جاگ کر اور اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں جیل کی طرف گیا اور دوبارہ اس لڑکی کو آوازیں دینے لگا۔ وہ لڑکی خود کو چادر میں چھپائے اسی طرح سے ایک کونے میں دبکی بیٹھی رہی، اور اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، جبکہ تھانے کے باقی انسپکٹر مجھ پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ لڑکی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، بلکہ ہر 6 سے 7 مہینے بعد تھانے ضرور آ جاتی ہے، اور 2-3 دن کے بعد اس کا باپ اس کو واپس لے جاتا ہے۔ مجھے یہ سارا ماجرا کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس روز جب میں گھر واپس آیا تو میں نے اس لڑکی کے بارے میں اماں سے بات کی اور اماں کو ساری صورتحال بتانے لگا۔ اماں نے میری ساری بات دھیان سے سنی اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا اس بچی کا دھیان رکھنا، کیونکہ آج کل کی بچیوں کی عزت تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اور اگر تم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس بچی کی حفاظت کرنا۔ اور مجھے اماں کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اگلے روز جب میں تھانے گیا تو میں انتظار کرنے لگا کہ باقی سارے پولیس والے ادھر ادھر ہو جائیں تو میں اس لڑکی سے تنہائی میں بات کروں۔ جب مجھے موقع ملا تو میں اس کی جیل کے قریب گیا اور ایک بار پھر اس کو آواز دی۔ اس بار اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت زیادہ اداسی تھی، اور وہ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ لگاتار کافی دنوں سے روتی رہی ہے۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ سے اپنا سر جھکا لیا، جیسے اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ میری مدد کرو۔ اب تو میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش سر اٹھانے لگی تھی کہ میں اس لڑکی کے بارے میں جان سکوں کہ وہ یہاں تک کیسے آئی ہے۔ تو میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا کہ وہ لڑکی جو چادر میں خود کو چھپائے رکھتی ہے اس کا کیا جرم ہے اور وہ یہاں پر کیوں بند ہے۔ اس پولیس والے نے پہلے مجھے سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے گھورا، مگر میں نے اس کو بتایا کہ میرا ایسا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے،
اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کا سوتیلا باپ اس کو چوری کے الزام میں یہاں چھوڑ گیا ہے، اور اس کا اس دنیا میں اس کی ماں اور سوتیلے باپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ اس پولیس والے کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی سے جا کر پوچھوں کہ کیا تم نے واقعی وہ چوری کی ہے جس کے الزام میں تم یہاں پر بند ہو؟ مگر میں اس لڑکی سے کیا پوچھتا اور کیسے پوچھتا، کیونکہ میرے بار بار بلانے پر بھی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، تو وہ مجھے اپنے بارے میں کیسے بتاتی؟ اب میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا تھا کہ کب سب پولیس والے تھانے سے جائیں اور تب میں اس لڑکی سے جا کر اکیلے میں اس سے بات کروں۔ اسی انتظار میں مجھے رات تھانے میں ہی ہو گئی، اور آخرکار جب سب اہلکار اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گھر جانے لگے تو ایک اہلکار نے مجھ سے پوچھا کہ حسن، آج خیر تو ہے جو تم اتنی دیر تک تھانے میں ہی بیٹھے ہو؟ پہلے تو تم اتنی دیر تک نہیں رکتے، مگر آج ایسا کیا ہے جو تم گھر نہیں جا رہے؟ میں نے اس اہلکار سے کہا کہ مجھے کچھ ضروری کیس پڑھنے ہیں، اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی میرا کام ختم ہو جائے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور وہ اہلکار میری بات سنتا ہوا تھانے سے چلا گیا۔ اب میں تھانے میں اکیلا رہ گیا تھا، اور وہ لڑکی ویسے ہی جیل کے ایک کونے میں سر جھکائے، خود کو چادر میں چھپائے بے آواز روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی جیل کا تالا کھولا تو تالا کھولنے کی آواز پر وہ چونک گئی اور نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور میں اس کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو 20 سال سے زیادہ کی نہ لگتی تھی اور تھی بھی بے انتہا کی خوبصورت۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ تھے اور ان ہاتھوں پر وہ اپنا چہرہ پھینکے نہ جانے کب سے بیٹھی رو رہی تھی، اور اب تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگی، مگر میں جیسے ہی اس کی طرف بڑھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر اس نے بہت زور سے ہاتھ میں دبوچ رکھی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکی تصویر کی طرف دیکھ کر پھر سے رونے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ تم نے کیا چوری کیا ہے اور کیوں چوری کیا ہے تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ میری بات سن کر وہ لڑکی تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ بھی چرایا نہیں ہے، میں نے تو صرف یہ ایک تصویر اٹھائی تھی۔ اور یہ کہہ کر اس لڑکی نے وہ تصویر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس تصویر کو تھام لیا اور دیکھا تو وہ ایک آدمی کی تصویر تھی جس نے ایک ننھی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں وہ تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس لڑکی سے پوچھا کہ اس تصویر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں اس تصویر کو چوری کرنے کے جرم میں وہ آدمی تمہیں یہاں بند کر گیا ہے؟ تب اس لڑکی نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے باپ کو مرے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور سوتیلا باپ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ اور جب میں اس بارے میں اپنی ماں کو بتاتی تھی تو وہ میری ماں کے سامنے مجھے کہتا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں، جبکہ وہ مجھے بالکل نہیں مارتا۔ وہ تو ہر دوسرے دن مجھ پر کوئی نہ کوئی چوری کا الزام لگا دیتا، اور جو چیز چوری ہونے کا الزام لگاتا تھا وہی چیز وہ میرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ اور جب میری ماں کو یقین ہو جاتا کہ میں نے واقعی وہ چرایا ہے تو وہ بھی میرے سوتیلے باپ کا یقین کر لیتی، اور میرا سوتیلا باپ مجھے چوری کے الزام میں تھانے چھوڑ جایا کرتا۔ اب تو تھانے کی اہلکار بھی مجھ سے واقف ہو چکے ہیں، کیونکہ میرا باپ چند مہینوں کے بعد مجھ پر کسی بڑی چوری کا الزام لگاتا ہے اور مجھے تھانے چھوڑ جاتا ہے۔ میں بھی یہاں پر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ میں جتنے دن جیل میں قید رہتی ہوں اتنے دن
اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم سے بچ جاتی ہوں، اور جب میری ماں کو مجھ پر ترس آ جاتا ہے تو وہ جیل سے آ کر مجھے لے جاتی ہے۔ اس بار مجھے اس تصویر کو چوری کرنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیا گیا ہے، جبکہ میں یہ تصویر اپنی ماں کے کمرے سے لینے تو ضرور گئی تھی، مگر میں نے چوری نہیں کی۔ میرے پاس اپنے باپ کی یہ اکلوتی ہی تصویر تھی جو میری ماں کے کمرے میں تھی۔ جب میں یہ تصویر لینے گئی تو میرے سوتیلے باپ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے پھر سے تھانے لے آیا۔ میری ماں بھی میرے سوتیلے باپ کا یقین کر لیتی ہے، اس لیے اب میں اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں کہتی اور خاموشی سے تھانے چلی آتی ہوں، کیونکہ میں جتنے دن یہاں قید رہتی ہوں اتنے دن مجھے اپنے سوتیلے باپ کا غصہ اور مار برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ میں نے اس لڑکی کی ساری باتیں سنی اور گھر آ کر اماں کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ حسن بیٹا، وہ لڑکی بیچاری تو بے قصور ہے، تم ایسا کرو کہ کسی بھی طرح سے اس کو جیل سے نکال کر اس گھر میں لے آؤ، اس کو اس کے سوتیلے باپ کے حوالے مت کرنا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ وہ دوبارہ سے اس کو کسی چوری کے الزام میں جیل میں ہی چھوڑ جائے۔ تم اس کو ہمارے گھر لے آؤ، اس کا خیال میں رکھوں گی۔ اور میں نے اپنی اماں کی بات مان لی۔ اگلی صبح میں نے اس پولیس والے کو مزید پیسے دے کر اس لڑکی کی ضمانت کروا لی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ میں نے ایک جائز اور نیک کام کے لیے رشوت کا استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اماں اور ماہم نے اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو کہنے لگیں کہ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں نہ تو تمہاری ماں آئے گی اور نہ ہی تمہارا سوتیلا باپ، اور تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس لڑکی سے بات کر کے جب اماں میرے کمرے میں آئی تو میں نے اماں سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لڑکی کی معصومیت میرے دل کو بھا گئی ہے، اور اس لڑکی کو ہم ایسے ہی تو نہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے، ورنہ لوگ تو سوال کریں گے، اور اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو پھر ہمارے پاس ایک وجہ بن جائے گی اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنے کی۔ اماں نے اس بارے میں ابا اور علی سے بات کی تو ابا اور علی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی تھی ہی بہت خوبصورت، اور پھر میں تو نیکی کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے سادگی سے اس سے نکاح کر لیا، اور پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہنے لگی۔ آج میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، اور میں اپنی بیوی آمنہ اور ایک بیٹے حسین کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آمنہ میرے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، اور وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے اسے اپنے گھر میں لا کر اس پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، اور اس احسان کا بدلہ وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتی، کیونکہ اس کو اس کے سوتیلے باپ سے چھٹکارا مل چکا ہے۔ جب سے میں اس کو اپنے گھر لایا تھا تو نہ تو اس کے سوتیلے باپ نے مڑ کر اس کی خبر لی، اور نہ ہی اس کی ماں کو کوئی پرواہ تھی کہ اس کی ایک جوان جہان بیٹی بھی تھی۔ وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ وہ لڑکی ان کے گھر سے نکل جائے